وہ کی رسپانسبلٹی ہماری بطور مسلمان کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہ ہو. بڑا مسئلہ چل رہا ہے کہ بلاگرز اٹھا لیے گئے ہیں, سلمان حیدر صاحب ہیں, گرایا صاحب ہیں, سینٹ میں بھی چیئرمین صاحب بڑی بات کریں, لیکن کوئی یہ جاننے کی کوشش نہیں کر رہا کہ انہوں نے کیا کیا تھا. انہوں نے, میں وہ ویب سائٹ پہ جو انہوں نے پوسٹنگز کی ہیں میں آپ کو دکھا نہیں سکتا. جس طرح ناروے میں کیریکیچور بنائے تھے کسی نے, کارٹون بنائے تھے, اسی طریقے کی چیزیں اس پر پوسٹ کی گئی ہیں. میں ان چیزوں کا ذکر بھی نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میں معاشرے میں انتشار یا لوگوں کو انٹائز کرنے کے لیے ہم یہ سیگمنٹ نہیں کر رہے. آزادی صحافت کے ہم سب امین ہیں اور ہم سب اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. فریڈم آف ایکسپریشن ہونی چاہیے, لیکن صابر, فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پر کیا ہم کسی کو یہ اجازت دے سکتے ہیں کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق, مذہب کے متعلق اس قسم کی گفتگو کرے جس سے معاشرے میں انتشار پھیلے, جس سے لوگوں میں اضطراب پیدا ہو, لوگ اشتعال میں آئیں؟ اور یہ کون سی یہ فریڈم ہے کہ آپ فریڈم کے نام پر ہیٹ سپیچ کو آپ لے کے آئیں, آپ مذاق اڑائیں؟ مذاق کی بات نہیں ہے, یعنی میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا کہ وہ اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کے جذبات اور دل پر کیا گزرتی ہے. وہ میں نے بھی دیکھے ہیں اور اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ بار بار صرف ایک انتہا پسندی کا ذکر کیا جاتا ہے کہ جناب بڑی مذہبی انتہا پسندی پھیلائی جا رہی ہے, مدارس میں یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, جبکہ حقیقت میں جو انتہا پسندی ہے وہ دوسری جانب زیادہ ہے. جب آپ کسی بھی ملک کی 98%, 97%, 95% پاپولیشن جو میجورٹی ہے, اس کا ایک مسلک ہے, اس کا ایک دین ہے, اس کا ایک مذہب ہے, جب آپ اس کو اس طریقے سے کسی ایک مینورٹی کے ذریعے, کسی ایک چھوٹی مکتبہ فکر کے ذریعے دبانے کی کوشش کریں گے, اس کو ملائن کریں گے, اور نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کے بارے میں اس طرح کی مغلظات جو ہیں وہ آپ پوسٹ کریں گے, اور اس کے بعد آپ کہیں گے کہ 20 کروڑ کے 20 کروڑ عوام جو ہیں وہ آرام سے بیٹھے رہیں, ان کا کوئی احساس نہیں ہے, کوئی جذبات نہیں ہے, کوئی جذبہ نہیں ہے, کوئی ریئیکشن نہیں ہوگا. یہ میرا خیال ہے ریاستی اداروں کی کمزوری ہے. اصل سائبر کرائم بل بھی پاس ہو گیا. یہ میں بھٹی صاحب, 1 سال تک یوٹیوب بند رہی اور یہ اس طرح کی چیزیں پوسٹ ہو رہی ہیں, اس پر کسی کو کوئی احساس نہیں ہے. یہ کوئی آزادی صحافت ہے؟ سمیع صاحب, ایک سازش کے ساتھ پاکستان کو بہت سی برائیوں میں ملوث کیا جا رہا ہے. دیکھیں, میں نے جو آپ بات کر رہے ہیں میری تو جرات ہی نہیں پڑی وہ دیکھنے کی. آپ نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم اور ہمارے آل اولاد قربان, ایسے لوگوں کو سپیئر کرنا ان کا ساتھ دینے کے برابر ہے, ساتھ دینے کے برابر ہے. صابر کہہ رہے ہیں چاہے وہ قوم 95% 5% بھی ہو, تو کسی کے مذہب کو نامناسب الفاظ سے مخاطب کرنا کسی بھی صورت ناقابل معافی ہے. صرف آپ ایک بات کہنے لگو, آپ کہہ رہے تھے نا ابھی کہ پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں منگل اور بدھ کو بھی جھوٹ بولے ناغا نہیں کرتے. وہ ایک بچپن میں کہاوت تھی, جھوٹ بولے کوا کاٹے, کالے کوے سے ڈریو. اللہ کی قسم آج کل کالے کوے ان سے ڈرتے ہیں کیونکہ اگر انہوں نے ان کو کاٹ لیا تو کالے کووں کو انفیکشن ہو جائے گا. ٹھیک ہے, میں دوبارہ اسی پہ آتا ہوں, بلاگر والی, میں وہی بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں اس کو پھر اب آپ بنیادی انسانی حقوق سے جوڑتے ہیں, پھر ایک موم بتی گروپ سامنے آ جاتا ہے. اور میں تو اسے بالکل, وہ ہمارے دوست صحیح کہتے ہیں, یہ سول سوسائٹی نہیں, یہ شگل سوسائٹی ہے. اس کا نام شگل سوسائٹی ہے. دور دور تک سر اس کو سول سوسائٹی نہیں کہا جا سکتا. یہ کہاں کی تہذیب ہے, کہاں کے مہذب لوگ ہیں یہ اسلامی معاشرے کو, اسلامی کلچر کو, اسلامی روایات کو, اسلامی ثقافت کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں. اور ایک اقلیت جو ہے, ایک اقلیت خواہ وہ کسی بھی تعلق رکھتی ہے, کسی بھی سیگمنٹ سے تعلق رکھتی ہے, وہ مسلط کرنا چاہتی ہے یہاں پہ 95%. بہت افسوس کی بات ہے, بہت افسوس کی بات ہے. مجھے یقین ہے کہ بہت سارے لوگ جو آزادی صحافت یا فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پر ان کی حمایت میں نکلے, انہوں نے وہ پوسٹ دیکھی نہیں ہے. اگر آپ وہ پوسٹ دیکھیں جو وہاں پر جا رہی تھی تو آپ کبھی اس طرف جائیں گے بھی نہ. انتہائی شرمناک اور افسوسناک یہ حرکت کہ اس آزادی کے نام پر آپ توہین رسالت کے مرتکب ہو رہے ہوں. ناظرین, اللہ تعالیٰ سب کو اپنی امان میں رکھے. یہ ہمارے اس ہفتے کا آخری